کیونکہ ایک چیز جان لو مسلمانوں، جس قوم کی اپنی سیاسی آواز نہیں ہوتی، جس قوم کی اپنی سیاسی قیادت نہیں ہوتی، اس قوم کو گلی کا کتا بھی نہیں پوچھتا۔ یاد رکھ لینا، یہ تو اکھلیش یادو ہے جس کا باپ خود ہی کہہ چکا ہے کہ میرا بیٹا مسلم ورودھی ہے۔ کیا تم کو ابھی بھی پروف چاہیے؟ جس کے باپ میڈیا میں بیٹھ کر کے کہہ چکا ہے کہ میرا بیٹا مسلم ورودھی ہے۔ اعظم خان کا حال نہیں دیکھا کیا کر دیا؟ اعظم خان کا حال کیا کر دیا اکھلیش اور سماجوادیوں نے؟ ایک چیز جان لو مسلمانوں، ایک چیز جان لو میری کمیونٹی کے لوگوں، کہ جس قوم کے حالات اس قوم نہ بدلنا چاہے، اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ ایک چیز یاد رکھو، ہم نماز پڑھ کر کے، داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے اپنے کو مسلمان سمجھ بیٹھے۔ میرے قوم کے لوگوں، مسلمان ہونا اتنا آسان ہوتا ہے تو بہت آسانی سے سب دنیا میں جی لیتے۔ مسلمان کی پہچان، ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ میں اپنی کمیونٹی سے مخاطب ہوں اس ٹائم، اور اپنی کمیونٹی کے مسئلے مسائل کو لے کر کے ہی جد و جہد کر رہا ہوں۔ یادوں کے لیے لڑنے کے لیے یادو بیٹھا ہوا ہے، برماؤں کے لیے لڑنے کے لیے برما بیٹھا ہوا ہے، براہمنوں کے لیے لڑنے کے لیے براہمن بیٹھا ہوا ہے، ٹھاکروں کے لیے لڑنے کے لیے ٹھاکر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہاری لڑائی کون لڑے گا؟ کون لڑے گا تمہاری لڑائی؟ آج ایک سیاسی بیداری جو مسلمان نوجوانوں میں پیدا ہوئی ہے، اس کی واحد ایک پارٹی اس کی وجہ سے ہے، جو ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اور اس کا قائد حاجی بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ اور اس کے بعد بھی، ارے مسلمانوں، اگر تم کو چاپلوسی ہی کرنی ہے، چاپلوسی بن کر کے رہنا ہے، تو آؤ اللہ کی چاپلوسی کرو، آؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاپلوسی کرو۔ اگر یہی کر کے زندگی بسر کرو گے، اکھلیش سے کیا تم کو کیا حاصل ہوگا؟ مایاوتی سے کیا حاصل ہوگا؟ راہل اور سونیا سے کیا حاصل ہوگا؟ نہ دنیا کے رہو گے اور نہ دین کے رہو گے۔ آج میں نے تمام لوگوں کو دیکھا، میں ہر مذہب کا رسپیکٹ کرنے والا ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، ہندو ہو، ہر مذہب کو رسپیکٹ، کیونکہ اسلام یہ ہمارا سکھاتا ہے۔ لیکن اس مذہب میں جا کر کے گھل مل جانا اور اپنی شناخت کو کھو دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ووٹ کی راجنیتی کرنے والے مسلم چپراسی و سماجوادی میں بیٹھے ہوئے، جو تم ووٹ کے لیے پیجامہ کھول کر کے سڑک پہ ننگا ناچ ناچتے ہو نا ووٹ کے لیے، آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ تم کو جواب ضرور دے گا۔ یہ عرفان پٹھان ٹانڈا کی سرزمین سے آنے والے وقت میں تم کو ضرور اس کا جواب ملے گا، اور تم کو احساس ہوگا کہ تم باطل کے ساتھ تھے اور میں حق کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج 7 سال سے لڑتے لڑتے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم ایک ایک گھر تک داخل ہو چکا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، لوگوں کی محبتوں سے، لوگوں کی دعاؤں سے ایک ایک گھر تک کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم پہنچ چکا ہے۔ آج تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی ہوا چلے گی، اکھلیش آئیں گے، احمد حسن آئیں گے، تمام نام نہاد تیتر آئیں گے، اور وہ جو ہے یہاں پہ بانٹ کر کے سماجوادی کو ووٹ دے دیں گے۔ تو ایک چیز یاد رکھنا، میں نے کہا تھا نا کہ 2022 میں انشاءاللہ تعالی سماجوادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والا ایک شخص ہوگا، جس کا نام عرفان پٹھان ہوگا، اور وہ تابوت میں کیل ٹھوک کر کے تم کو دکھائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، آ جاؤ، سمجھ جاؤ، اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جو کشتی تمہیں ظلم سے حفاظت کی طرف لے جاتی ہے، وہ کشتی جو تمہیں ساحل تک لے جاتی ہے، وہ کشتی جو تمہارے حق حقوق تک تم کو لے کر کے پہنچاتی ہے۔ وہ آج ہندوستان کی سرزمین پہ واحد ایک کشتی ہے جو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم جس پہ لگا ہوا ہے۔ باقی سارے نام نہاد سیکولر سوچ کے لوگ تم کو گمراہ کر رہے ہیں، سارے نام نہاد سیکولر سوچ کے لوگ تم کو پھر سے ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ہاتھوں گروی رکھنا چاہتے ہیں، فروخت کر دینا چاہتے ہیں۔ کب آنکھ کھلے گی میرے بھائی؟ کب جاگو گے؟ آپ تو جاگنے کا بھی ناٹک نہیں کر پا رہے، بلکہ سونے کا ناٹک کر رہے۔ ایک چیز جان لو کہ اللہ اسی کا نگہبان ہوتا ہے جو رضائے الہی کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے۔ ہم نے رضائے الہی کے لیے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔ ہم نے جو بھی کیا رضائے اکھلیش کے لیے کیا، رضائے مایاوتی کے لیے کیا، رضائے سونیا اور راہل کے لیے کیا، رضائے الہی کے لیے کرنے کا کون سا وقت ہے؟
और एक वाहिद पार्टी है जो तुमको बताती है, एक वाहिद पार्टी है जो ले जा करके तुमको दीन से जोड़ती है, एक वाहिद पार्टी है जो तुम्हारे कल्ब को साफ करती है, एक वाहिद पार्टी है जो तुम्हारे अंदर के बैठे हुए ईमान को जगाती है। वो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मेरा सदर जनाब बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी बातों से लगता है, जिनकी बातों की, जिनकी सीरत से दिखता है, जिनकी हर एक अल्फाज में कहीं ना कहीं दीन का जिक्र होता है और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की बात करते हैं। आज एक मुसलमान जो अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने वे से भटक चुका है, वो अपने को मुसलमान तो ज़रूर कहता है, लेकिन वो जो हकीकत में इन बातिल ताकतों के हाथों की कठपुतली बन चुका है, इन बातिल ताकतों के हाथों की कठपुतली बन करके खेल रहा है। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। और ज़ियाउद्दीन मरहूम के दरवाजे पे जाने वाले नाम निहाज सेकुलर सोच वाले और सेकुलर पार्टियों वाले, एक चीज़ याद रखो, अगर ज़ियाउद्दीन की लड़ाई लड़ना है तो आओ अम्बेडकर नगर, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, आओ अम्बेडकर नगर की सरजमीन पे कप्तान अम्बेडकर नगर से सवाल पूछते हैं कि उन सब दोषियों को अभी तक जेल क्यों नहीं हुई। एक 151 में पुलिस दरवाजे तक पहुंच जाती है, एक 323 में पुलिस दरवाजे से उठा ले जाती है, एक 504, 506 में पुलिस गाली गलौज पे उतर आती है, लेकिन यहाँ अपहरण और हत्या का मुकदमा होते हुए अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये आपकी अपनी वजह से है। अगर आपने अपनी सियासी ताकत को मजबूती दी होती, अगर आपने अपनी सियासी सोच को मजबूती दी होती, अगर आपने अपनी सियासी क़यादत को मजबूती दी होती, तो किसी कप्तान, किसी एडिशनल, किसी कोतवाल, किसी सीओ की औकात नहीं थी कि उनको अब तक जेल की सलाखों के पीछे ना भेज देता। लेकिन आपने अपनी सियासी क़यादत को मजबूती नहीं दी। आज भी आप उन चाटुकारों के साथ, उन लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके तलवों में, उनके जूतों में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर चुके हैं, जो मुसलमानों के ऊपर बर्बरता कर चुके हैं, जो मुसलमानों से, उनके दीन से मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। आज भी हम उनकी चाटुकारिता में लगे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इस चीज़ को समझो। इरफान पठान अगर चिल्ला रहा है, इरफान पठान अगर 15-20 दिन में लाइव आकर के आपके सामने अपने दिल का दर्द रख रहा है, तो उसके पीछे कोई वजूहात है, कोई वजह है। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। किस लिए? क्या हासिल किया इरफान पठान ने आज तक? क्या हासिल किया? क्या दे दिया आपने इरफान पठान को इन 7 सालों में? हाँ, अल्लाह ने एक चीज़ मुझको बहुत बड़ी दी कि लोगों के दिलों में एक जगह दे दी, लोगों की ज़बान पे एक नाम दे दिया। यह अल्लाह का करम है, क्योंकि दिलों को फेरने वाला अल्लाह है। और मैंने जो भी तवक्को रखी वो इंसान से कभी नहीं रखी, मैंने तवक्को हमेशा अल्लाह से रखी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से इंसान जैसी तवक्को करता है, अल्लाह उसकी उम्मीदों पर वैसे ही खरा फैसला देता है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि तवक्को रखना है तो अल्लाह से रखिए, अखलेस से मत रखिए, जिसका बाप खुद ही बता चुका है कि ये मुस्लिम विरोधी है। मायावती से मत रखिए, जिसके तमाम फैसले आपने देखे हैं। राहुल और सोनिया से मत रखिए, लाखों मुसलमानों को कटवाने में कांग्रेस ने जो सहयोग किया है पुलिस के माध्यम से। आपने ईदगाह कांड देखा मेरठ वाला, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मलियाना देखा कांग्रेस गवर्नमेंट, भागलपुर देखा कांग्रेस गवर्नमेंट। कितने जख्म खाने के बाद होश में आओगे मेरे भाई? कितने जख्म खाने के बाद होश में आओगे? मेरे भाइयों समझो, आज एक ज़ियाउद्दीन का नंबर आया है, कल ऐसा कहीं ना हो कि हमारे घर का कोई नौजवान पुलिस उठाए और उसी तरीके से टार्चर करके ले जाकर के मार दे। क्या करोगे? क्या अखिलेश आएगा तुम्हारी मदद को? क्या मायावती एक ट्वीट करेगी तुम्हारी मदद के लिए? क्या राहुल और सोनिया ट्वीट करेंगे? तमाम ऐसे मरहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए कि इन नाम निहाज सेकुलर सोच वाले लोग, नाम निहाज सेकुलर पार्टियों ने एक ट्वीट नहीं किया आपके, ये नहीं जाहिर किया कि मुझे अफसोस है कि मुसलमानों के साथ इस गवर्नमेंट में बर्बरता हो रही है, नंगा नाच खेला जा रहा है।
آپ ان سے امید وابستہ، ارے امید رکھنا ہے تو اللہ سے رکھو، اس پاک پروردگار سے رکھو جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر کہہ دے گا تو باطل فنا ہو جائے گا، اگر کہہ دے گا تو حق غالب ہو جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ لَكَانَ زَهُوقًا۔ ایک چیز یاد رکھنا، جب حق آئے گا تو باطل کو انشاءاللہ تعالی فنا ہونا۔ اور ایک چیز کانڈا کی سرزمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا، تمام ایسے واقعات ہوئے کہ کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی کا مسلم چپراسی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو صرف ایک کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست عرفان پٹھان۔ ضلع لیول پہ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میرا ضلع جناب مراد علی کھڑا ہوتا، وہ چاہے جلال پور کا میٹر ہو، چاہے اکبر پور کا میٹر ہو، چاہے کٹہری کا میٹر ہو، چاہے یہاں تک کہ سلطان پور کے میٹر میں اگر کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے کھڑا ہو کر کے تو جناب مراد علی دیتا ہے۔ اور اتر پردیش میں جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو صرف ایک شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے جناب حاجی شوکت علی۔ کتنا چلواؤ گے اور کب ہوش میں آؤ گے؟ اگر کلیجہ نکالنے سے میری قوم کو اس کا حق حقوق مل جائے نا تو وہ بھی نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کو پہچانیے، کیونکہ اگر ہم نہیں پہچانیں گے نا تو آنے والے نسلوں کا مستقبل بہت خراب ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وقت رہتے سمجھ جائیں۔ جیت اور ہار اللہ کے اختیار کی چیز ہے، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے گا شیئر کریے گا، جس گروپ میں بھیج پائیے گا بھیجیے گا، کیونکہ یہ پیغام ہندوستان کے تمام اس پسماندہ کمیونٹی کے لیے ہے، ہندوستان کے اس تمام مظلوموں کے لیے ہے، ہندوستان میں تمام اس بے سہارا بے بسوں کے لیے ہے جن کے لیے کوئی آواز نہیں، اور ایک واحد آواز دکن کی سرزمین سے سنائی دیتی ہے اور اٹھتی ہے، وہ آواز ہے حاجی بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ پیدا کریے اور اویسی پیدا کریے۔ اگر آپ کو اپنی جنگ جیتنی ہے تو ایک اویسی سے کام نہیں چلے گا، اگر آپ کو اپنی جنگ فتح کرنی ہے تو ایک اویسی سے کام نہیں چلے گا۔ ساتھ دیجئے، ہزاروں اویسی بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ دیجئے، لاکھوں شوکت علی بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ دیجئے، کروڑوں عرفان پٹھان بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ دیجئے، ہزاروں مراد علی بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سمجھیے اس چیز کو، کہیں وقت گزر نہ جائے اور ہم لکیر پیٹتے رہ جائیں۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو اتنا دبا کر کے شیئر کریے کہ ہو سکتا ہے اس پیغام جن کے کانوں تک پہنچے، اللہ اس میں سے چند لوگوں کو وہ سوچ، وہ سمجھ، وہ صلاحیت پیدا کرے، کیونکہ اللہ جس کو ہدایت دینے پہ آتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوگا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آواز جو چلا رہا ہوں اس کو بیکار ضائع مت جانے دیجیے، اس کو بیکار مت ہونے دیجیے گا میرے بھائی۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ یہ پیغام صرف ایک شخص کے لیے نہیں، صرف ایک ضیاء الدین کے لیے